بلوچستان کے ضلع شرانی میں ایف سی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 4 اہلکار شہید، 1 شدید زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد بھی مارا گیا۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن۔ ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بزدلانہ حملے سے امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کوٹ مٹھن رجحان فاضل پور میں شہری سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ راجن پور پریس کلب کے باہر شدید احتجاج، مظاہرین کی پلے کارڈ اٹھا کر نعرے بازی۔ مظاہرین کا سویڈن کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ صادق آباد میں دوران پیٹرولنگ ایس ایچ او تھانہ بھونگ کی گاڑی پر ڈاکوؤں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو مارا گیا، ساتھ ہی زخمی حالت میں فرار۔ حملے میں ایس ایچ او تھانہ بھونگ اور اہلکار محفوظ رہے۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت نادر کے نام سے ہوئی ہے۔ فرار ملزم کی تلاش کے لیے قریبی دیہات میں سرچ آپریشن جاری۔ سرائے عالمگیر میں عید کا چوتھا روز، خوشی کا دن صف ماتم میں تبدیل۔ اہل خانہ کو یونان کشتی حادثے میں 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ چاروں دوستوں کا تعلق سرائے عالمگیر کے نواحی علاقے گوریا گاؤں سے ہے۔ مرنے والوں میں شبیر احمد، شعیب بیگ، اسد بیگ اور مرزا مبین شامل۔ اہل خانہ میں سوگ کی فضا طاری۔ گھوٹ کی میرپور ماتھیلوں میں 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ، 1 شخص جاں بحق۔ مرنے والے شخص کی شناخت آصف علی قرائی کے نام سے ہو گئی، جبکہ ملزم فرار۔ بھائی کو ملزم کتب جلبانی نے قتل کیا۔ عرفان علی کا الزام، ایس ایس پی گھوٹ کی سے ملزمان کا گرفتاری کا مطالبہ۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے گوٹھ امین میں مٹی کا طوطا گرنے سے 1 مزدور جاں بحق ہو گیا۔ مزدور کنویں میں کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک مٹی کا طوطا گر گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت صادق کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو 122 نے لاش نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ رکشہ پرچی کے لیے 20 روپے اضافی نہ دینے پر جھگڑا۔ اوکاڑا میں ٹالی روڈ پر 52 افراد کا رکشہ ڈرائیور پر وحشیانہ تشدد، 2 افراد شدید زخمی۔ تشدد اور فائرنگ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ جہانیہ میں ڈاکو کی لوٹ مار عروج پر، ریلوے روڈ پر دوران ڈکیتی، فائرنگ، دکاندار شدید زخمی۔ ملزمان نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔ کال کرنے کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ متاثرین کے ورثہ سراپا احتجاج، کہا کہ پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز اپنا جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، مگر اس شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی آئی جی جیل خانہ جات عثمان محسود کا دورہ ڈسٹرکٹ جیل لکی مروت سپریڈنٹ جیل ناصر خٹک سٹاف نے پرتپاک استقبال کیا آئی جی جیل کا مختلف ہیرو کا دورہ قیدیوں سے ملاقات بھی کی مسائل دریافت کیے گئے اس کے بعد مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات خیبر پختونخوا محمد عثمان محسود نے ڈسٹرکٹ جیل لکی مروت کا تفصیلی دورہ کیا۔ جیل پہنچنے پر سپرڈنٹ جیل ناصر خٹک اور سٹاف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آئی جی نے اس موقع پر مختلف بیرکوں کا جائزہ لیا اور قیدیوں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کم عمر قیدیوں کے بیرک اور کرشی کلینک اور ڈسپینسری کا دورہ بھی کیا۔ جیل میں قیدیوں کو فراہم کرنے والے کھانے کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے قیدیوں سے ان کے مسائل بھی سنے۔ اکثر قیدیوں کی شکایات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے جیل انتظامیہ سے جیل کے حوالے سے مکمل بریفنگ لی اور انتظامیہ کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں انہوں نے جیل انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شریف اللہ کوہنور، نیوز لکی مروت۔ کرائم کنٹرول ہو یا نہ ہو لیکن میرپور خاص کے ٹاؤن تھانے کی سرکاری موبائل حوالات ہتھ کڑیاں اور باوردی اہلکار شوٹنگ کے لیے بخوبی استعمال ہونے لگے۔ ٹک ٹاکر کے ساتھ اہلکاروں کی ویڈیو وائرل۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹاؤن تھانے کی حدود میں وارداتیں معمول بن چکی ہیں۔ پولیس کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ شہریوں میں شدید غصہ، آئی جی سندھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ہو یا نہ ہو لیکن میرپور خاص ٹاؤن کے تھانے میں سرکاری موبائل فون حوالات ہتھکڑیاں اور باوردی اہلکار شوٹنگ کے لیے بخوبی استعمال ہونے لگے۔ ٹک ٹاکر کے ساتھ اہلکاروں کی ویڈیو وائرل۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹاؤن تھانے کی حدود میں وارداتیں معمول بن چکی ہیں لیکن پولیس کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ شہریوں میں شدید غصہ، آئی جی سندھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گھوٹکی میرپور متھیلوں میں جلبانی اور کورائی برادری کے دو گروپوں میں تصادم، فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت آصف علی کورائی کے نام سے ہو گئی۔ ملزم فرار، بھائی کو ملزم قطب جلبانی نے قتل کیا ہے۔ عرفان علی کورائی کا الزام ہے۔ ایس ایس پی گھوٹکی سے ملزمان کی گرفتاری کا فوری مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گھوٹکی میرپور متھیلوں میں جلبانی اور کورائی برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت آصف علی کورائی کے نام سے ہو گئی۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ بھائی کو ملزم قطب جلبانی نے قتل کیا۔ عرفان علی کورائی کا الزام، ایس ایس پی گھوٹکی سے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ گھوٹکی سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں اغوا کی وارداتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ڈاکوؤں نے مزید ایک اور نوجوان کو اغوا کر لیا۔ مغوی کی شناخت خانپور مہر کے نواحی گاؤں دڑو کے رہائشی کریم بخش مہر کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈاکو نے مغوی کے لواحقین سے 30 لاکھ روپے تاوان مانگ لیا۔ کریم بخش درگاہ پیر جو گوٹھ جانے کے لیے گاؤں سے نکل رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے راستے سے ہی اغوا کر لیا۔ لواحقین نے آئی جی سندھ سے نوجوان کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ گھوٹکی میں اغوا کی وارداتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ڈاکوؤں نے مزید ایک نوجوان کو اغوا کر لیا۔ مغوی کی شناخت خانپور مہر کے نواحی گاؤں دڑو کے رہائشی کریم بخش مہر کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے مغوی کے لواحقین سے 30 لاکھ روپے تاوان مانگ لیا۔ کریم بخش گاؤں جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے راستے سے اغوا کر لیا۔ لواحقین نے آئی جی سندھ سے نوجوان کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان سٹرکچر خراب ہونے کی وجہ سے ترقی کی جانب گامزن نہیں ہو پا رہا۔ با پارٹی حکومت ہونے کے باوجود صوبے کی ترقی کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ سابق وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی نے کہا کہ پٹ فیڈر کینال گرین بیلٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے حالت زار ابتر ہے۔ پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کی ترقی کا واحد حل ہے۔ آنے والے الیکشن میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے پوری کوشش کریں گے اور بلوچستان کو ترقی کی جانب
گامزن کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان سٹرکچر خراب ہونے کی وجہ سے ترقی کی جانب گامزن نہیں ہو پا رہا۔ باپ پارٹی حکومت ہونے کے باوجود صوبے کی ترقی کی طرف توجہ نہیں دی جا سکی۔ سابق وفاقی وزیر میر چنگیز خان جمالی نے کہا کہ کینال گرین بیلٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے حالات اب تک ابتر ہیں۔ پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کی ترقی کا واحد حل ہے۔ آنے والے الیکشن میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے پوری کوشش کریں گے اور بلوچستان کو ترقی کی جانب گامزن کریں گے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گوٹ کی میرپور متھیلوں میں جلبانی اور کرائے بازی کے 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مرنے والوں کی شناخت آصف علی کورائی کے نام سے ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان سٹرکچر کی وجہ سے رکشہ پرچی کے لیے 20 روپے اضافی نہ دینے پر جھگڑا، اوکاڑا میں ٹاری روڈ پر باثر افراد کا رکشہ ڈرائیور پر وحشیانہ تشدد۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رکشہ پرچی کے لیے 20 روپے اضافی نہ دینے پر جھگڑا ہو گیا، اوکاڑا میں اٹاری روڈ پر باثر افراد کا رکشہ ڈرائیور پر وحشیانہ تشدد، 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ شاہد ڈوگر نے ساتھیوں کے ہمراہ محنت کش کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد اور فائرنگ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل، پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ راجن پور، کوٹ میٹھن، رجحان فاضل پور میں شہری سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ راجن پور پریس کلب کے باہر احتجاج، مظاہرین کے پلے کارڈ اٹھا کر نعرے بازی، شہریوں نے سویڈن کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کی قرارداد بھی منظور کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ راجن پور، کوٹ میٹھن، رجحان فاضل پور میں شہری سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ راجن پور پریس کلب کے باہر احتجاج ہوا، مظاہرین کی پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی، شہریوں نے سویڈن کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کی قرارداد بھی منظور کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راجن پور، کوٹ میٹھن، رجحان فاضل پور میں شہری سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر پھٹ پڑے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ راجن پور پریس کلب کے باہر احتجاج، مظاہرین کے پلے کارڈ اٹھا کر نعرے بازی، شہریوں نے سویڈن کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کی قرارداد بھی منظور کی ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ راجن پور، کوٹ میٹھن، رجحان اور فاضل پور میں شہری سویڈن میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ راجن پور پریس کلب کے باہر احتجاج، مظاہرین کے پلے کارڈز اٹھا کر دھرنا، نعرے بازی بھی کی، شہریوں نے سویڈن کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کی قرارداد بھی منظور کی۔ جہانیہ میں ڈاکوں کی لوٹ مار عروج پر، ریلوے روڈ پر دوران ڈکیتی فائرنگ، دکاندار شدید زخمی ہوا، ملزمان نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار، کال کرنے کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ متاثرین کے برسا سراپا احتجاج ہیں، کہا کہ پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جہانیہ میں ڈاکوں کی لوٹ مار عروج پر ہے، ریلوے روڈ پر دوران ڈکیتی فائرنگ، دکاندار شدید زخمی ہوا، ملزمان نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے، کال کرنے کے باوجود بھی پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ متاثرین کے ورثا سراپا احتجاج، کہا کہ پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دیپالپور میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ گلزار کالونی میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکوؤں نے واقع ملازم کو یرغمال بنا کر لاکھوں نقدی، طلائی زیورات اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا۔ متاثرہ شخص کے مطابق ڈاکو 3 گھنٹے تک گھر میں لوٹ مار کرتے رہے اور بعد میں فرار ہو گئے۔ شہریوں کا شدید احتجاج، ڈی پی او کاڑا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈی سی رحیم یار خان کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے کلین اینڈ گرین اور روشن لیاقت پور مہم کے سلسلے میں 1 کلومیٹر گرین بیلٹ قائم کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شکیب سرور نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پرویز اختر گجر کے ہمراہ پودا لگا کر گرین بیلٹ کا افتتاح کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میونسپل کمیٹی عملے کو شدید گرمی میں محنت اور لگن سے کام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ 1 کلومیٹر گرین بیلٹ مہم کا پہلا فیز ہے، پوری تحصیل میں پھیلایا جائے گا۔ بین الاقوامی سطح پر احتجاج کے باوجود سویڈن میں بدھ کے روز ایک بار پھر سے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی۔ واقعے کے خلاف دنیا بھر کے مسلم ممالک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اسے سویڈش حکومت کا ایک پلان کا حصہ قرار دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ بین الاقوامی سطح پر احتجاج کے باوجود سویڈن میں بدھ کے روز ایک بار پھر سے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی ایک جلد کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی۔ واقعے کے خلاف دنیا بھر کے مسلم ممالک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اسے سویڈش حکومت کے ایک اور پلان کا حصہ قرار دیا گیا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے مرکزی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا۔ یہ واقعہ 28 جون بدھ کے روز اس وقت رونما ہوا جب مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے اپنے تہوار کو منانے کا آغاز کیا تھا۔ سویڈن کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق جس شخص نے قرآن کو نظر آتش کرنے کی اجازت طلب کی تھی وہ 30 سالہ ایک عراقی مہاجر ہے جو قرآن پر پابندی چاہتا ہے۔ ملک کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس عراقی مہاجر نے پہلے قرآن کے کچھ صفحات کو جلایا، اس کے بعد قرآن کی جلد کو آگ لگانے والے شخص پر ایک نسلی اور قومی گروپ کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے رپورٹ درج کر لی گئی۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تقریباً 200 افراد وہاں جمع ہوئے، جن میں سے کچھ اس کی مخالفت کرنے والے مظاہرین بھی تھے۔ اس موقع پر ایک شخص کو پتھراؤ کرنے کی کوشش کے الزام میں حراست میں بھی لیا گیا۔ سویڈن میں شاذ و نادر ہی مظاہروں پر پابندی عائد کی جاتی ہے، چاہے مظاہرے دوسرے ممالک میں اشتعال انگیزی کا سبب ہی کیوں نہ بن جائیں۔ واقعے کے خلاف پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے مسلم ممالک نے شدید احتجاج کیا اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دنیا بھر میں شدید رد عمل آنے پر سویڈن کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا اور اس واقعے کو ایک شخص کا عمل قرار دیتے ہوئے خود کو بری الزامہ قرار دے دیا گیا، لیکن ذرائع کے مطابق واقعہ ایک سوچی سمجھی لیاقت پور کے نواحی علاقے گوٹھمین میں مٹی کا تودا گرنے سے ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ مزدور کنویں میں کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک سے مٹی کا تودا گر گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت صادق کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو 112 نے لاش نکال کر ورثہ کے حوالے کر دیا۔ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لیاقت پور کے نواحی علاقے گوٹھمین میں مٹی کا تودا گرنے سے ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ مزدور کنویں میں کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک سے مٹی کا تودا گر گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت صادق کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو نے لاش نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ صادقآباد میں دوران پیٹرولنگ ایس ایچ او تھانہ بھونگ کی گاڑی پر ڈاکوؤں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، ساتھی زخمی حالت میں فرار۔ حملے میں ایس ایچ او تھانہ بھونگ اور اہلکار محفوظ رہے۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت نادر کے نام سے ہوئی۔ فرار ملزم کی تلاش کے لیے قریبی دیہات میں سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔
मुस्लिम लीग नून ने अपने अदवार में मोटरवे एयरपोर्ट्स बनाए, एटमी धमाके किए। मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी हसन रियाज के साथ नारंग मंडी के सरहदी गांव मंडियाली में ईद मिलन पार्टी से खिताब। अवाम की बड़ी तादाद का नून लीग की हिमायत का ऐलान। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की ये खुसूसी रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने उम्मीदवार MNA राना अहमद अतीक अनवर और उम्मीदवार MP चौधरी मोहम्मद हसन रियाज के हमरा सियासी व समाजी शख्सियात चौधरी फयाज अहमद पट्टा, चौधरी मोहम्मद अदरीस बसरा, चौधरी सैफुल्लाह बसरा की खुसूसी दावत पर नारंग मंडी के साथी इलाका मंडियाली में ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। इस मौका पर चौधरी अल्ताफ साले भुट्टर, चौधरी अबैदुल्लाह सेहौल और चौधरी एहसानुल्लाह भुट्टर भी मौजूद थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा, पाकिस्तान को फितना फसाद की नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान हर मैदान में सरफरू होगा। सानया 9 मई में मुलव्वसा नस्र को कैफे किरदार तक पहुँचना चाहिए। मज़ीद जानते हैं वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन, राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी मोहम्मद हसन रियाज का अवाम से खिताब। जी खान एक्टिवली सियासत में 2014 से, उस वजह से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान दुश्मन आदमी है। ये मेरा ईमान है, क्योंकि 2014 में इसने जो किया, धरना दिया, वहाँ इसने बिजली के बिल जलाए, वहाँ इसने कहा टैक्स मत दें, इसने कहा कि हुंडी के जरिए पैसे भेजे, बैंक से पैसे ना बाहर से भेजे। ये सिविल नाफरमानी होती है, लेकिन हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत थी उसने उस पर एक्शन नहीं लिया। लेना चाहिए, उस वक्त इस बुराई को दबा देना चाहिए, जो भी मजबूरी होगी। PTV हेडक्वार्टर पे उसने भी हमले किए, TV के स्टेशन पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें इन्होंने फलांगी, पार्लियामेंट पे हमले किए, लेकिन उस वक्त ये खामोश है। और फिर यही होना था जो 9 मई को, अगर उस वक्त किया होता तो आज पाकिस्तान की जागनसाई किस तरह होती हिंदुस्तान और वो लॉबी जो पाकिस्तान के खिलाफ, इसने वो कर दिया जो दुश्मन भी नहीं कर दिया। और अहले दे का जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, और चौधरी सैफुल्लाह साहब का और अदरीस साहब का, उनको वेलकम भी कहते हैं दोबारा, और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने पार्टी में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की। वैसे तो ये शुरू से 85 से हमारा घर है, हमारे अपने हैं, हमारे साथ हर इलेक्शन और हर औखे सौखे वेले में हमारे साथी रहे हैं। बस ये पिछले इलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मटियारी की इल्मी अदबी समाजी तंजीम दी रोज़ इंटरनेशनल के चीफ ऑर्गेनाइज़र M विचल मेमन रफ़ीक सोमरो की जानिब से सिंध सिविल सोसाइटी के मान में एवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। बेहतरीन सहाफ़ती खदमात पर कोहिनूर न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली फैज़ान को एवार्ड से नवाजा गया। मज़ीद जानते हैं अली फैज़ान की इस रिपोर्ट में। मटियारी की इल्मी अदबी समाजी तंजीम दी रोज़ इंटरनेशनल के चीफ ऑर्गेनाइज़र M बच्चल मेमन रफ़ीक सोमरो की जानिब से सिंध सिविल सोसाइटी के मान में तकरीब, कुल मशायरा और सिंधी मुआशराती फ्यूचर फिल्म पाप पेट और प्यार की सिनेमा हॉल शो मुनक़िद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र जिसमें समाजी, सियासी, अदबी, शायरों, मुख्तलिफ TV चैनल्स के आर्टिस्ट, सहाफ़ियों जिसमें GM बाबू खासकेली, अली फैज़ान, अब्दुल गफूर मल्ला, वकील मेमन, फरहान शेख, शब्बीर मल्ला, सुहेल भाइयों को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में शरीक मेहमानों ने बातचीत करते हुए कहा, बहुत बड़ा काम है, इसकी कंट्रीब्यूशन इस इदारे की, रोज़ इंटरनेशनल इदारे की, यूँ समझें कि ये एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतने बड़े काम हैं इनके कि ये वाकई इंटरनेशनल लेवल की एक तंजीम लगती है। मैं समझती हूँ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर हैं या जो हमारे एजेड लोग हैं उनको जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करते वो आगे आने से कतराते। रोज़ इंटरनेशनल काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से अपना काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह से आर्ट और एजुकेशन को मिला के जो चला रहे हैं ना, ये बहुत ही कम जगह पे होता है। द रोज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन काम कर रही है। हर साल
उनका ये प्रोग्राम होता है, ये जो लोगों को अवार्ड्स देते हैं उसमें लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। नेशनल का एनुअल प्रोग्राम है, ये इस अफरा तफरी के दौर में, इस शदीद महंगाई के दौर में अपनी जेब से हरा वड़ा खर्च करके भी ये प्रोग्राम करते हैं। अवार्ड तकरीब में साबका सूबाई वजीर, साबका MP सैयद हाजी जलाल शाह जामोर, सैयद पीर इरशाद शाह, नियाज मेमन, हाजी शहजाद मेमन, अब्दुल मनान अब्बासी, उमरों और दीगर सियासी, समाजी, मजहबी सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं सलमान अली के साथ अली। और आपको बताएं कि बड़ी ईद गुजर गई, ताहाल ज़िले इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली और काड़ा शहर में जगह जगह पड़ी आलाइशें अभी तक न उठाई गईं। शहर की हर गली बाजार में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बिखरी पड़ी हैं। म्यूनसिपल कमेटी का अमला कम होने की वजह से शहर में बदबू और ताफुन फैलने लगा। बेनज़ीर रोड, हस्पताल बाजार, अलादाद कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी, फतेह टाउन, कचहरी रोड, समदपुरा रोड, रेलवे रोड और चौक मुस्लिम कॉलोनी के मकीनों का जीना मुहाल हो गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आलाइशों को ठिकाने लगाने वाला अमला फोटो सेशन तक महदूद रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सराय आलमगीर में ईद का चौथा रोज़ खुशी का दिन सफ़े मातम में तब्दील हो गया। अहले खाना को यूनान कश्ती हादसे में 4 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। चारों दोस्तों का ताल्लुक सराय आलमगीर के नवाही इलाके गोरिया गांव से है। मरने वालों में शबीर अहमद, शुएब बेग, असद बेग, मिर्जा मुबीन शामिल। अहले इलाका में 100 की फिजा तारी। तो वहीं दूसरी जानिब स्पेशल वर्ल्ड ओलंपिक्स गेम्स में दौड़ के मुकाबले में चौथी पोजीशन का एजाज़ हासिल करने वाली सना अपने गांव नियाज मोहम्मद कुपरी पहुंच चुकी हैं। 21 साल सना का वापस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सना कुपरी इससे कबल मुल्क गिर सतह पर होने वाले स्पेशल बच्चों की दौड़ में भी पहली पोजीशन पर बरकरार रही। सना का कहना था कि आज बहुत खुश हूँ, आइंदा मजीद तैयारी करके दोबारा अव्वल पोजीशन का एजाज़ हासिल करने की कोशिश करूँगी। इस मौका पर सना के वालिद खादिम हुसैन, वालिदा नूरुन्निसा और नानी मेहरुन्निसा ने बताया कि सना की कामयाबी सिंध और पाकिस्तान की कामयाबी है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो से मुतालबा किया है कि उनका ख़ानदान माली मुश्किलात का शिकार है और सैलाब में इनका घर भी मुनहदम हो चुका। इनके घर की तमीर और सना की जहनी सेहत की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद जानते हैं रज़ा राइन की इस रिपोर्ट से। तलहाड़ के नवाही गांव अब्दुल रशीद शेख के रहायशियों निकाब असर वडेरे की धमकियों के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी भी की गई। मुजाहरीन ने एहतजाज करते हुए ईद के दूसरे रोज़ बाअसर वडेरे गुल मोहम्मद और मुअत्तल एहलकार रियाज ने हमारी ज़मीन पर कब्जे के लिए फायरिंग करके 3 अफराद को शदीद ज़ख्मी किया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सिर्फ 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, बाकी मुल्ज़मान आज़ाद घूम रहे हैं जो हमें जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से फौरी इंसाफ का मुतालबा। दुश्मनी हुई दोस्ती में तब्दील, पिपला में 2 जानी दुश्मनों के दरमियान 15 साल बाद सुलह हो गई। सुल्तान खान छदरू खेल और सलीम खान छदरू खेल ने एक दूसरे को गले लगाया। तकरीब हाफिज वाला के नवाही इलाके चक 14 ML में सुल्तान अख्तर के डेरे पर हुई है। सुलह में आमिर खान और मस्कीन अल्लाह खान और गजनफर अल्लाह खान जैसे नाम शामिल हुए। तकरीब में इलाका सहाफ़ियों के अलावा मुख्तलिफ बरादरियाँ की बड़ी तादाद में शिरकत की। दोनों ख़ानदानों के इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के लिए दुआएं भी की गई। जामपुर इंतज़ामिया के दावे धरे के धरे रह गए। कुर्बानी जानवरों की आलाइशें और बाकियात ना उठाई जा सकी। 90% शहर की गलियाँ, गुजरगाहें और अंडस हाईवे गंदगी के ढेर में तब्दील हैं। ताफुन और बदबू से शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल। वबाई मराज फैलने का खतरा। चीफ ऑफिसर ऑफ चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अमले समेत गायब हैं। मोबाइल फ़ोन भी बंद। शहरों का नाकस इंतजामी कारकर्दगी पर शदीद एहतजाज। निगरान हुकूमत से जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कुरान पाक की बेहुरमती से 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर यकीन रखते हैं। हुकूमत स्वीडन से सफारती और तजारती ताल्लुकात का फौरी बॉयकॉट किया जाए। अगर किसी आशिक़ रसूल ने इंतहाई कदम उठाया तो इंसानी हुकूक के नाम निहाद अलमदारी इकट्ठे हो जाएंगे।
انہوں نے کہا کہ سویڈن حکومت بے حرمتی کے مرکزی ملزم فوری سخت سے سخت سزا دے. ساتھ تمام معاشی سیاسی تعلقات ختم کریں. اگر غیرت ہے، شرم ہے، حیا ہے تو بائیکاٹ کریں. ایسے حکمرانوں کے ساتھ، ایسی حکومتوں کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگرچہ کسی نہ کسی عاشق نے ایک دن اس حرامی کو جلا دینا ہے، پھر تمام بغیرت سربراہان جو غیر مسلم ہیں وہ اکٹھے ہوں گے انسانی حقوق کے خلاف، انسانی حقوق کے اوپر. کیا اس میں انسانی حقوق نہیں ہے جو لاکھوں اربوں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں یہ پری پلان طریقے سے؟ کیا اس سے انسانی حقوق متاثر نہیں ہوتے؟ لہذا یہ توجہ عالم اسلام کو مل کر اور احتجاج کرنا چاہیے اور اس حکومت کے ساتھ قتل بائیکاٹ کریں انٹل کہ ان تمام ججوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے اس بغیرت کی سرپرستی کی، اس تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے اسے سیکورٹی پرووائڈ کی، اور اسے زندہ جلا دیا جائے اس حرامزادے کو سرکاری طور پر. اگر سویڈن حکومت یہ کام نہیں کر سکتی. عوام تو دور، قانون کے رکھوالے اپنے افسر کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام. عارف والا میں بورے والا روڈ پر ڈاکوؤں کا ڈی ایس پی سجاد خان کے گھر پر دھاوا. اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 1.5 گھنٹہ لوٹ مار کرتے رہے. ڈاکو 100 تولے سونا 80 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار. پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. تاندیلیہ والا میں میونسپل کمیٹی کے چیف افسر طارق جاوید کمبو سے صدر انجمن تاجران کے ہمراہ وفد کی ملاقات. عید پر صفائی کے بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا گیا. صدر شہزاد بختاور نے طارق جاوید کمبو کو پھولوں کا تحفہ پیش کیا. ملاقات میں شہر کے دیگر مسائل اور تجاویز کے بارے میں گفتگو ہوئی. سی او میونسپل کمیٹی طارق جاوید کمبو نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.